رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے جو فساد اور دہشت گردی کو مٹانے آیا ہے. دنیا میں اس وقت جو فساد بپا ہے، اس کا علاج اسلام کے سوا کسی اور نظریے میں نہیں. بدقسمتی سے مغرب نے اسلام کو نشانہ بنایا ہے اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے. اس مہم کا جواب ضروری ہے. یہ جواب فکری بھی ہونا چاہیے اور عملی بھی. بزرگوں، ذیل کے سطور میں ہم دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام امن ہے اور کفر فساد و دہشت گردی ہے. اسلام عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی اطاعت اور سپردگی کے ہے. لہذا مسلمان جہاں اطاعت الہی کا نمونہ ہے، وہاں امن و سلامتی کا پیکر بھی ہے. اور اسلام کے مقابلے میں کفر کو دیکھیں تو وہ اول تو اللہ تعالیٰ کی معصیت ہے اور ثانیاً کفر کو اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد کی جڑ قرار دیتا ہے. تو بزرگوں، مذہب اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. اس کی ایک شہادت تو قرآن کریم کی آیت وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، جس میں سلامتی کا پیغام ہے. دوسری شہادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ارشادات میں موجود ہے. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک اپنے حسن بیان اور حسن عمل سے مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور اچھے طریقے پر بلاؤ اور نصیحت کرو اور ان سے بحث و نزاع کرو تو ایسے طریقے پر جو حسن و خوبی کا طریقہ ہو. اس دوران تشدد آمیز کارروائیاں مشرکین کی طرف سے ہوئی. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ان مخالفتوں اور ایذا رسانیوں کا صبر و تحمل سے مقابلہ کیا. مکہ کے 13 برس تکالیف، اذیتیں، تحقیر اور تذلیل، حتیٰ کہ بعض ساتھیوں کا قتل بھی ہوا، لیکن مسلمان تصادم پر نہیں چلے. اس تشدد کے جواب میں مسلمانوں کو مناسب جواب دینے اور میدان جنگ میں مقابلے کی اجازت دی گئی، لیکن اس میں بھی اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنے کا زور دیا گیا. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو تم سے لڑائی کر رہے ہیں تمہیں اللہ کی راہ میں ان سے لڑنا چاہیے، مگر زیادتی مت کرنا. لا تعتدوا، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس تصادم میں بھی صلح اور امن اور آشتی کو پیش نظر رکھا گیا کہ اگر دشمن صلح کی راہ اختیار کرے تو مسلمانوں کو بھی اسے اختیار کرنے سے گریز نہ کرنا چاہیے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو. کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے. اور جو غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے خلاف جارحانہ رویہ نہیں رکھتے، ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. تو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی سرگرمیوں کا جائزہ لینے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ کفار کے جارحانہ رویوں کا جواب تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت قیام امن کی ضامن ہے. آپ نے فتنہ اور فساد کو ختم کر کے امن کا شاندار اسوہ اور نمونہ چھوڑا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں نے بھی امن و سلامتی کے اس مشن کو جاری رکھا اور دنیا کو انوکھی مثالیں پیش کی. خلافت راشدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جانشین تھی، ایسا پرامن ماحول تخلیق کرنے میں کامیاب ہوئی کہ اسے عالمی تاریخ میں مثالی حیثیت دی گئی. مشہور مغربی مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں اس دور کی خوب تعریف کی ہے. تو اس ساری تفصیل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام دین امن
اور اسلام دین سلامتی ہے، لیکن اسے دفاع کا حق اللہ پاک نے دیا ہے۔ مذہب اسلام کو دفاع کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر کفر اسلام کو مٹانے پر تل جائے تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ پوری قوت کے ساتھ دفاع کرے۔ اس دفاع میں اگر وہ حق پر ہے تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ شامل ہوگی۔ ماضی کے دور میں دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو سخت تکلیفیں دی گئی۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف اور پریشانیوں سے گزرنا پڑا ہر مسلمان جانتا ہے۔ اگر اس زمانے کے مظالم اور تکالیف کی جھلک موجودہ زمانے میں دیکھنا ہو تو ملک شام اور خصوصاً ملک شام کے فلسطین کے علاقے کو دیکھیں۔ آج جسے ملک شام کہا جاتا ہے اور جو سیریا کے نام سے مشہور ہے، صرف اتنا ہی ملک شام نہیں بلکہ احادیث میں جو ملک شام کا تذکرہ آتا ہے اس کے اندر فلسطین کے علاقے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے علاقے شامل تھے، بعد میں اس کے حصے بکھرے کیے گئے ہیں۔ یہی کا ایک علاقہ القدس یا بیت المقدس جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، وقتاً فوقتاً ظالم یہودیوں کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والوں پر ظلم کیا جاتا ہے اور غزہ پر بے انتہا بمباری کی گئی جس میں سینکڑوں فلسطینی بشمول بچوں کے شہید ہو گئے۔ چھوڑو دنیا بات کرو اقصیٰ کی، چھوڑو دنیا بات کرو اقصیٰ کی، آؤ آواز بنے ہم سب اقصیٰ کی۔ ظلم و صفا کی ہو گئی ہے انتہا، ظلم و صفا کی ہو گئی ہے انتہا، دین کے شہداؤ بات کرو اقصیٰ کی۔ محترم بزرگوں، سرزمین قدس یعنی بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ نہایت گہرا اور ایمان افروز تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ فلسطین کی مقدس سرزمین اہل ایمان کے لیے شروع سے عقیدوں اور محبتوں کی مرکز رہی ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اسے اپنی جان سے زیادہ اہمیت دی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کو نچھاور کیا، اور آج تک اس سرزمین کے تقدس میں اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت اور بازیابی کے لیے بے چون چرا جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مسلمان کسی قیمت پر اپنے قبلے اول کو ناپاک یہودیوں کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیں گے۔ بیت المقدس کے تحفظ اور مسجد اقصیٰ کی سلامتی کے لیے اس امت نے اپنے گرم لہو کو بہایا ہے۔ ماؤں نے اپنے جگر کے پاروں کو اس کی حفاظت کے لیے قربان کیا ہے۔ جوانوں نے اپنی خواہشات اور تمناؤں کا محور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کو بنایا، اور ہر دور میں ایمان کے جیالوں نے ایک ایمان افروز ولولہ انگیز تاریخ رقم کی ہے، اور آج بھی ہزاروں فلسطینی مسلمان اور نوجوان بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ بزرگوں، مسجد اقصیٰ عام مسجد سے بہت بلند اور اونچی شان رکھتی ہے۔ اس کے دامن میں بے بہا برکتیں اور سعادتیں رکھ دی گئی ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں اس مسجد کی بڑی وقت اور محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت میں اس مسجد کی اور اس علاقے کی جہاں یہ مسجد واقع ہے اس کی فضیلت پر کئی دلائل اور ارشادات موجود ہیں جنہیں پڑھ کر ایک مخلص مومن کے دل میں اس مسجد کی خاص عقیدت اور محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد جس سرزمین پر واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس مسجد کے لیے اس قرآنی فضیلت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تب بھی یہی ایک فضیلت اس کی عظمت و بزرگی اور شان کے لیے کافی تھی۔ جس ملک میں مسجد اقصیٰ واقع ہے وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری اور باطنی برکات رکھی ہے۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، گلے، پھل اور میووں کی افراط اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کا مسکن اور مدفن اور ان کے فیوز و انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی یہ فضیلت بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اعزاز معراج کی صورت میں عطا فرمایا جو ایک عظیم معجزہ بھی ہے، تو سفر میں ایک اہم منزل وہ پڑاؤ تھا جو آپ نے مسجد اقصیٰ میں فرمایا۔ پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ان کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سفید رنگت کی لمبی سواری تھی، گدھے سے کچھ بڑی اور کھچر سے کچھ چھوٹی، اس کا ایک قدم انتہائی نظر کی مسافت پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر اس سواری کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکل آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دودھ اور شراب کا ایک الگ الگ برتن میرے پاس لائے، میں نے ان میں سے دودھ والا برتن لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فطرت کے عین مطابق چیز کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں آسمان کی طرف لے کر چل پڑے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست آسمانوں کی طرف کیوں نہیں لے جایا گیا، درمیان میں مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ مثلا معراج کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پر جانے کا ذکر فرماتے تو مشرکین کے لیے اطمینان اور تصدیق کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا، کیونکہ آسمانوں کے طبقات اور درجات، سدرۃ المنتہا اور اس سے اوپر کے حقائق میں سے کوئی چیز ان کی دیکھی ہوئی نہ تھی، نہ ہی انہیں اس کے متعلق کوئی علم تھا۔ لیکن مسجد اقصیٰ ان مشرکین مکہ کی دیکھی ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ اولاً جانا تاکہ مسجد اقصیٰ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بن جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے بعد یہ فرمایا کہ میں رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور واپس آ گیا۔ اب چونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر بڑا لمبا تھا اور مشرکین مکہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ نبی اس سے پہلے کبھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے، تو مشرکین مکہ نے آپ سے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں پوچھنی شروع کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بتا دی تو مشرکین مکہ پر واضح ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کے سفر معراج کے دعویٰ اتنا حصہ تو بہرحال سچا ہے کہ آپ مسجد اقصیٰ جا کر واپس آئے ہیں، جبکہ بظاہر یہ بھی بہت مشکل اور محال تھا۔ پھر یہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا باقی حصہ بھی سچا ثابت ہوا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک لمحے میں مسجد اقصیٰ تک جا کر واپس آ سکتے ہیں تو پھر آسمانوں تک جا کر بھی واپس آ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ کی نشانیوں کے متعلق سوالات اور آپ کے جوابات دینے کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قریش مکہ نے مجھے معراج کے معاملے میں جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اللہ نے میرے لیے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ منکشف کر دیا تو میں بیت المقدس کی طرف دیکھ دیکھ کر ان کو اس کی نشانیاں بتاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر وہاں تشریف لے گئے، سارے انبیاء کرام وہاں جمع تھے، سب کی امامت فرمائی۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کی ذات مقدسہ میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مبذول ہوئی تھی ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ کعبہ اور بیت المقدس دونوں کے انوار اور برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد یہ مقدس ترین مقام ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن رہی ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین کو جائے سکونت کے طور پر اپنایا اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لیجئے کہ اسی جگہ سے ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ اسی شہر میں حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی سرزمین کے متعلق اپنے قوم سے فرمایا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ میری قوم تم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور سمجھیے کہ قصہ جالوت اور طالوت کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔
بیت المقدس میں پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی زیارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسی شہر سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا۔ اسی شہر کے مقام لود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ اور آگے سمجھیے، فلسطین ارض محشر ہے، جیسا کہ روایت میں ہے الشام ارض المحشر والمنشر۔ اسی زمین سے یاجوج ماجوج کے فساد کا آغاز بھی ہوگا۔ اس کی فضیلت سنیے کہ اسلام میں بیت المقدس کا وہی مقام ہے جو حرمین شریفین کا ہے، اسی لیے اسے قبلہ اول اور تیسرا حرم کہا جاتا ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے سارے مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرجع اور محبتوں کا مرکز ہے۔ قرآن مجید نے الذی بارکنا حولہ کے نہایت اونچے خطاب سے اسے یاد کیا۔ یہ انبیاء کی بستی ہے، اس کے چپے چپے میں تاریخ سانس لیتی ہے اور یہاں کا ایک ایک ذرہ خوشبو میں بسا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے طوبی للشام فقلنا لأی ذلک یا رسول اللہ قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا۔ یہ خوشخبری ہے شام کے لیے۔ صحابہ نے کہا وہ کیوں یہ اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا شام پر اللہ رب العزت کے فرشتوں نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا الی آخر الحدیث۔ یہ اللہ ہمارے شام میں برکت دے، یہ اللہ ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے کہا اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے پھر وہی دعا کی۔ صحابہ نے پھر پوچھا اور ہمارے نجد میں؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے آئیں گے اور وہی سے شیطان کا سنگ نکلے گا۔ بزرگوں، یہ اور اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جن سے ملک شام کے علاقے فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ تاریخ کے تمام ادوار میں اہل اسلام ہی کی ملکیت رہی ہے۔ مسجد اقصیٰ اہل اسلام ہی کی ملکیت رہی ہے۔ بیت المقدس کے تعلق سے عیسائیوں اور یہودیوں کا حق تسلیم کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ اس علاقے کے جو اصل باشندے ہیں وہ کنعانی عرب تھے۔ القدس یا فلسطین میں یہودیوں کی آمد حقیقی باشندوں کے طور پر نہیں بلکہ غاصبین کے طور پر ہوئی تھی۔ اب یہ یہودی، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو منہدم کر کے ایک عظیم ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے وہ منصوبہ بند کوششیں کر رہے ہیں۔ کبھی اس کے ارد گرد کھدائی کرتے ہیں، سرنگیں بناتے ہیں تاکہ بیت المقدس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا سکے۔ بیت المقدس میں موجود اسلامی نشان کو مٹا رہے ہیں۔ اس شہر سے اسلام کے نشان کو مٹانے کے لیے مسجدوں کو بھی مسمار کر رہے ہیں۔ وہاں موجود مسلمانوں کو جبر و تشدد کے ذریعے فلسطین چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کبھی بیت المقدس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ گویا ہر طرح سے بیت المقدس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن قربان جائیے فلسطینی مسلمانوں پر کہ بے سر و سامانے کے عالم میں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نوجوان اور بچے بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں ہیں، اپنی جان کی بازی لگا کر بیت المقدس کی بازیابی کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ بزرگوں، اسلام نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان کو تکلیف ہو تو اور مسلمانوں کو بھی وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر فلسطین کے مسلمان اسرائیلی ظلم کا شکار ہیں، اسلامی جارحیت کے شکار ہیں، تو مسلمانوں کو اس کے خلاف دستوری جد و جہد کرنی چاہیے، اپنے ایمان اور یقین کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس سے بہت مسلمانوں کو فائدہ ہوگا کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمیں مسئلے فلسطین کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل شاید اس پورے قضیے سے ناآشنا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حالات سے واقفیت حاصل کریں، اپنی نئی نسل کو اس کی اہمیت بتلائیں۔ اس وقت محترم بزرگوں دیکھا جائے تو مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں، مختلف
काफिर कौमें मुसलमानों पर टूटी पड़ी है, मुसलमानों की बस्तियों को तबाह किया जा रहा है, उनके वसाइल को लूटा जा रहा है, उनके बच्चों और औरतों को मारा जा रहा है, उनके जवानों और उनके बूढ़ों को कत्ल किया जा रहा है, और उल्टा आलमी सतह पर उनके खिलाफ दहशतगर्दी और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ताकि मुसलमान दिफा न कर सके और काफिरों के मजालिम का शिकार रहे। ऐसे हालात में मुसलमानों के अहले इल्म की जिम्मेदारी है कि काफिरों की साजिशों को बेनकाब करें और इस्लाम के पैगाम अमन को आम करें। हकीकत यह है कि कुफ्र फसाद है और काफिर कौमों ने हमेशा फसाद बर्पा करने की कोशिशें की है। मुसलमानों पर जिस तरह अरसे हयात को तंग किया जा रहा है, इसके नतीजे में नाउमीदी और मायूसी की एक कैफियत पैदा हो रही है। मुसलमानों के बाज़ नौजवानों ने कुफ्र के इज्तिमाई तशद्दुद के जवाब में, फ़लस्तीन में कुफ्र के इज्तिमाई तशद्दुद के जवाब में महदूद तशद्दुद की कार्रवाइयाँ शुरू की। इस पर सारा मगरिब चीख उठा है और इस इनफिरादी जवाबी तशद्दुद को दहशतगर्दी का नाम देकर मजीद इज्तिमाई और मुनज़्ज़म दहशतगर्दी पर उतरा हुआ है। चूँकि उसके पास असलिहा है, हथियार है, मीडिया की ताकत है, इसलिए मुसलमानों को तो मुसल्लमा दहशतगर्द करार दिया जा रहा है और उनका खून मबाह समझा जा रहा है। लेकिन मगरिब व मशरिक की ताकतवर कौमें जो तखरीब कारी कर रही है, इसे दहशतगर्दी का नाम नहीं दिया जाता। बुजुर्गों, इस्लाम अगर अमन व सलामती का दीन है तो क्या पुरअमन रहने का मतलब जुल्म बर्दाश्त करना और दहशतगर्दी के मुकाबले में जान सुपुर्द करना है? इस्लाम अगर अमन व सलामती का दीन है तो क्या पुरअमन रहने का मतलब जुल्म बर्दाश्त करते रहना और दहशतगर्दी के मुकाबले में जान सुपुर्द करना है? हरगिज नहीं। इस्लाम अमन व सलामती का दीन होने का मतलब ये है कि मुसलमानों को जुल्म नहीं करना चाहिए, नाहक खून नहीं बहाना चाहिए, बेगुनाह इंसानों की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जो नाजायज तशद्दुद के जुमरे में आता है। जहां तक जालिम के हाथ को रोकना और दहशतगर्दी का मुकाबला करने का ताल्लुक है तो अमन व सलामती का ये दीन इस बात की इजाजत देता है कि जालिम का हाथ रोक दिया जाए और दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए। इसी का नाम तो जिहाद है। सुनो भी किबले अव्वल से क्या आवाज आती है, सुनो भी किबले अव्वल से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। उठो भी ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, उठो भी ए सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदो, फिर इस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। मोहतरम बुजुर्गों, इस्लाम के जामे और मुनसिफाना निज़ाम पर अमल हर दौर की ज़रूरत है। मुसलमानों को चाहिए कि वो हर किस्म के तशद्दुद से बचते हुए इस्लाम की अमन व आशती की तालीमात पर अमल करे और कुरान के पैगाम को दुनिया में आम करने की कोशिश करे। दुआ है कि अल्लाह ताला अहले ईमान को सब्र, इस्तिकामत और इस्लामी शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ए अल्लाह, मस्जिद अक्सा को जालिमों, सरकशों और गासिबों के नापाक हाथों से पाक फरमा। फ़लस्तीनी मुसलमानों को खूब हिम्मत अता फरमा, उन्हें कुव्वत अता फरमा, उनके दुश्मनों की तदबीरों को नाकाम फरमा, काफिरों की जंग को वापस उन्हीं पर पलट दे। ये अल्लाह, बिलाशुबा तू ही सबसे बेहतर इंतकाम लेने वाला और मुजरिमों को सजा देने वाला है। फ़लस्तीनी मुसलमानों की खूब मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.